پہ آیا ہوا تھا تو سوال یہ آیا تھا مجھ سے، انہوں نے پوچھا کہ امام مہدی سے جب بیعت ہوگی تو آپ ہمیں ساتھ لے جائیں گے یا ہمیں خود جانا ہوگا، یا کس طریقے سے ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر ابھی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں، کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ایک بات کی تصدیق چاہی تھی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے حرم میں بیٹھ کے قسم کھا کے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ 2025 میں امام مہدی آنے والے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی اس کا کیا جواب دوں، اور صبح یہ سوال آیا ہوا تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید حضرت جی کی نسبت سے یہ غلط بات کچھ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو کوئی سادہ آدمی تھے تو مجھ سے پوچھ بیٹھے جی آپ امام مہدی کے پاس ہمیں لے کے جائیں گے، بیعت خود کروائیں گے یا ہمیں جانا ہوگا؟ اگر ہمیں جانا ہوگا تو کیسے بات کریں اور کیسے بیعت کریں؟ یعنی اس قسم کی غلط افواہیں جب آتی ہیں تو بہت سارے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں، سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ کب آنا ہے؟ نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر، نہ کوئی بڑے سے بڑے عالم نے کبھی اس کا دعویٰ کیا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کب آنا ہے۔ وہ ٹائم کسی کے علم میں نہیں۔ صرف حضرت جی کی بات خاص نہیں ہے اس معاملے میں، 1400 سال میں کسی کو یہ علم نہیں کہ کب آنا ہے، ٹائم فریم میں آنا ہے۔ اب امام مہدی جب آئیں گے تو ان سے بیعت کیسے ہوگی، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کو پہچانے گا کون؟ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ان کو علماء پہچانیں گے، قطب اور ابدال پہچانیں گے، دیندار لوگ پہچانیں گے جن کی وضع قطع اٹھنا بیٹھنا دینداری کے ساتھ ہوگا، جن کا کردار گفتار علماء کا ہوگا، وہ پہچانیں گے۔ تو اس میں خطرے کی بات آ گئی نا کہ وہ لوگ جو خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے لباس کو اور اپنی اولادوں کو دینی چیزوں سے دور کر رہے ہیں، یہ خطرے میں ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے لوگوں میں وہ مسلمان بھی ہوں گے جو نام کے مسلمان ہیں، جن پہ آپ بحث بھی کرتے ہیں ہمارے علماء سے، اگر وہ اس پہ ان کی یعنی کہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین قرآن کا انکار کرے، کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو لوگ دیکھیں بعض قرآن کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، یعنی حجت ان پہ تمام ہو جاتی ہے، تو لازمی بات ہے اس کا جواب تو دینا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی انکار کریں تو کفر ہوتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کو پتہ نہیں ہے ان کی تو چھٹی ہے، لیکن جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، اپنے تعصب کی وجہ سے پیغمبر کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ باتیں نہیں مانتے، تو اس کا بالکل یہ عذاب الہی کے مستحق ہے۔ تو سر یہ آخرت میں جو عام مسلمان ہیں، اب آج تو انٹرنیٹ ہے، ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، دلیل آپ دیتے ہیں ساری، تو جو ماضی میں تھے اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مطلب ہمارے اگر بڑوں نے یعنی کہ ہم تک حق بات نہیں پہنچائی یا ہم تک نہیں پہنچ سکی، جس طرح انٹرنیٹ نہیں تھا اور جو لوکل امام ہوتا تھا اسی کی لوگ پیروی کرتے تھے، تو ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کل کو اللہ پاک کے سامنے کہ ہمارے تک جو ہے ہمیں صحیح بات نہیں پہنچائی گئی، ہمارے علماء نے یعنی کہ اگر نہیں حق اپنا پورا جام دیا تو؟ جو اللہ جانتا ہے، جو قیامت کے دن بہانہ تو لوگ بنلائیں گے نا، وہ اللہ جانتا ہے، اگر بہانہ صحیح ہے تو اللہ مانے گا، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھلے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے پھر عذاب نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو عذاب نہیں کرتا۔ تو اگر کسی شخص پہ حجت واقعاً تمام نہیں ہوا ہے، وہ شخص خود بھی جانتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا، جب حق بات واضح ہوتی ہے پھر بھی انسان بہانے کرتا ہے، تو انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا، وہ اللہ تعالیٰ جانے، ان کا حساب جانے روز قیامت۔ اچھا سر، مجھے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ مثلا آپ جیسے علماء کو سن کے اگر کوئی حق قبول کرتا ہے اور آپ یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا تو پھر یعنی کہ کیونکہ آج جس طرح اتنا جھوٹ ہے اس میں، تو پھر ان کا مقام بھی اسی طرح ہوگا اگر وہ اتنے ایک سارے اسے چھوڑ کے جو ہے حق کی طرف آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھا سوال، کیا آپ کا سمجھ نہیں آیا آپ کا؟ یعنی کہ اگر کوئی اہل سنت سے چھوڑ کے حق قبول کرتا ہے، جس طرح آپ کی باتوں سے یا باقی جو بھی ریسرچ آپ شیئر کرتے ہیں اس کے مطابق، تو ایسے لوگوں کا تو پھر مقام بھی اسی طرح بلند ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ بالکل تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی، نہ آج جو ہے امام ہے ہمارے پاس۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ان کے رشتے کٹ جاتے ہیں حق کی وجہ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے حق کی وجہ سے، تو لازمی بات ہے یہ آدمی اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا محبوب ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اللہ ہی اس کو جانتا ہے بلا شک. سر آخری میرا سوال یہ تھا کہ امام مہدی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو غزہ کی بھی وار ہے اور ایک ورلڈ وار 3 کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے پوچھنا تھا امام مہدی کا ظہور جو ہے کب ہوگا، کچھ آپ اس بارے میں وہ مجھے نہیں معلوم ان کا ظہور میرا ظہور ان کا ظہور کب ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا. یہ روایات میں مذکور ہے کہ اس کا وقت تعین نہیں کر سکتا، اور جو شخص وقت تعین کرے گا وہ جھوٹا ہے. آئیں گے ہمارا ایمان ہے اور اس پہ احادیث متواترہ ہیں. متواتر احادیث مبارک سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے اور قیامت کی علامت کے طور پہ آپ اتریں گے. میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. نام بھی بدلا دیا کہ نام کیا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، اور کام بھی بدلا دیا کہ انہو یکسر السلیب ویقتل الدجال ویذر الجزیہ ویملأ الارض عدلا وقسطا، اور مکان بھی بتا دیں گے لینزلن علی منار الشرقیہ بیضاء دمشق. اللہ کے نبی نے جگہ بھی بدلا دی. یہ نہیں کہ جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. وہ بدبخت تو قادیان میں پیدا ہوا، تو انگریزوں کا ٹاؤٹ تھا. تم کہاں سے عیسیٰ بن گئے؟ وہ تو آئیں گے اور اتریں گے کہاں؟ دمشق میں. اور دمشق میں بھی کہا لا منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، مسجد کے مینارے پہ اتریں گے. اور میرے مدنی پاک نے کیفیت بھی بتلائی، ایسے اتریں گے کہ دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں. یہ نشانی بھی بتلا دی. اور جب آئیں گے تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی. اب امام مہدی جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ آ گئے ہیں وہ ہٹیں گے، کیونکہ جب نبی آ جائے تو اور کوئی مصلی میں کیسے کھڑا ہو؟ جہاں نبی ہو وہاں کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ سچی سچی بات بتلاؤ. تو یہ میلاد میں تھے مولوی جو اس منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور بھی آ گئے اور مولوی بھی منبر پہ کھڑا ہے. اور جلوس کی قیادت بھی مولوی کر رہے. جب نبی آ گئے تم کون ہو قیادت کرنے والے؟ ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے کہ روٹی تو کما کھائے کسی طور مشندر، کسی نے پیر بن کے کمایا. یہ دولت ایسی چیز ہے کہ مکر سے کمانے کے علاوہ یہ شریف آدمی کو بہت کم ملتی ہے. میرے والد صاحب کے استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے. دیکھیں اب اتنی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہٹنا چاہیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ہرگز نہ ہٹو. آج میں پہلی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میں محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. او یار دل سے کہا کر، تم دل سے کہو تو مجھ کو اثر نہ ہو. یہ کوئی بات ہے بنا؟ دل پہ چوٹ نہ لگے. ایک لڑکی پہ عاشق ہو جاؤ تو دل دھڑکتا ہے، نبی کے عشق پر تیرا دل نہیں دھڑکتا. اتنی دیر میں دروشی پڑھ لیتے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھو
پہلا کام یہ کریں گے لیکسرن الصلیب، حضور نے فرمایا کہ وہ عیسائیت کی قوت جو صلیب سلبوت ہے اس کو توڑیں گے، اور یہ بھی فرمایا یقتل الدجال، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ کہاں، فرمایا باب لد، چونکہ یہودیوں کا امام ہے نا دجال، اسی لیے وہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علائم ظہور پر توجہ دیں، لیکن تطبیق نہ کریں۔ تطبیق سے کیا مراد؟ یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے پس اب ظہور ہونے والا ہے، بلکہ کیا کہیں کہ روایات میں ایک ایسا موضوع ہے اور لگتا ہے کہ اس روایت میں جو موضوع ہے وہ شاید یہی والا موضوع ہو، یہی والا واقعہ ہو جو ہوا ہے شاید۔ مثال کے طور پر جب عبداللہ کنگ آف سعودیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا بڑا ہی مسئلہ اچھل رہا تھا، میں نے فوراً ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آگے کی تھی کہ نہ، یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ یہی عبداللہ ہے، یہ کہا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، چاہے ظہور آج ہو چاہے بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر مر گئے تیاری کے عالم میں تو نور علی نور، اور اگر زندہ رہے ظہور ہو گیا تو بہترین عمل۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب کیونکہ ظہور ہو گیا ہو تیار ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں ایک واقعہ ہوگا، اس کے بعد ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، اب فوراً ظہور ہونے والا ہے، پتہ چلا اگلے 5 سال تک نہیں ہوا، پھر ایک واقعہ ہوا تو ہم نے کہا اب ہونے والا ہے، تو تدریجاً لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ عبداللہ ممکن ہے کہ یہ ہو، بس دعا کریں کہ ہو جائے، ممکن ہے کنگ آف جارڈن ہو کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، کوئی اور ہو 200 سال کے بعد ہو۔ تو بہت ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، بعد میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں۔ علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو ممکن ہے کہ آپ ابھی بھی اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ سرچ کرے اور اس کو سیو کرے اور بعد میں دیکھے، اور اس کا تعلق ہے خود ایسٹرونومی سے۔ علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کفن تطلع فی السماء، کہ ایک ہتھیلی آسمان پر ظاہر ہوگی۔ اب 2009 میں ہمارے آسمان پر جو ہماری حد نگاہ میں ہے نہیں، اگر آپ جا کے ابھی بھی دیکھیں دا ہینڈ آف گاڈ کے نام سے سرچ کریں تو ناسا میں یہ ٹاپک موجود ہے کہ گلیکسیز نے ایک صورت اختیار کی تھی کہ وہ ہاتھ ایسے نہیں بلکہ ایسے ظاہر ہوا تھا، اور ناسا والوں نے اس کا نام رکھا تھا دا ہینڈ آف گاڈ۔ اب آیا وہ علامت ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا، آیا وہ علامت ہے، ممکن ہے وہ علامت ہو، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے روایت سے کہ یہ والی کیفیت ایسی ہوگی، شاید ایسی ہوگی کہ جو ہم آسمان پر دیکھ سکیں نکڈ آئی کے ساتھ، نہ کہ ہبل وغیرہ کے ذریعے سے، نکڈ آئی کے ساتھ دیکھیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہو۔ اب اگر ممکن ہے یہ ہے تو ہم کیا کریں؟ بہترین عمل یہ ہے کہ تیاری کریں، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو تیاری کریں۔ 14 شعبان مغرب کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں خود میں نے سوال کیا 2002 میں کہ جب انتفاضہ شعبانیہ ہوا تھا، معذرت 92 میں جب انتفاضہ شعبانیہ ہوا تھا، اور اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ میں کافی علائم ظہور کو دیکھتا رہتا تھا، تو اس میں تھا کہ پشت کوفہ جب کہا جاتا ہے روایتوں میں تو اس سے مراد ہے نجف۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو پشت کوفہ سے مراد ہے نجف، اور وہاں پر علماء قتل عام ہوا۔ میں نے سوال کیا آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظہور قریب ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ اطاعت کی۔ انہوں نے فرمایا ظہور ابھی ہو یا 2 سال بعد ہو، یا شاید انہوں نے فرمایا 200 سال بعد ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان، اب آپ بتائیں کیا عمل بہترین ہے؟ دعائے ندبہ، دعائے کمیل، زیارت عاشور۔ انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، کیونکہ یہ جتنی بھی زیارات ہیں ان کے ہم نفی نہیں کر رہے، یہ سب کا اثر ہوگا کب؟ جب پہلا مرحلہ جائے گا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے۔ تو انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے، امام کی تیاری کے لیے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان گناہ نہ کرے،
गुनाह ना करे के माना क्या है? वाजिबात को तर्क ना करे, हराम को अंजाम ना दे। दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई। तो हमारी तवज्जो रहनी चाहिए अलाइम ज़हूर पर, लेकिन तदबीक नहीं करनी चाहिए कि जी अब ज़हूर होने वाला है। सियासतबाजी के लिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम को और अलाइम को खेल नहीं बनाना चाहिए। कभी भी कहीं हो रहा हो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, और रिवायात को तोड़ मरोड़ कर जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर रिवायात में है कि जब भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास आते थे, एक सहाबी तो इमाम फरमाते थे कुछ असहाब के सामने, सीस्तान, खुरासान, और मैं देख रहा हूं कि लोग इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए जमा हो रहे हैं। अब इस रिवायत से बज़ाहिर महसूस होता है कि इस वक्त आलम इस्लाम में एक ही शख्स हदीस से मिलता है, वो इतनी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसब में हज़रत महदी होंगे, उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, कुरैश में से होंगे, और जिस दौर में आएंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के बाद फ़ौरन नाजिल होंगे, उस दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पे होंगी, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी। और हज़रत महदी दिमिश्क में मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पे हाथ रख के दिमिश्क के मीनार पे उतरेंगे, फिर वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आएंगे क्योंकि दारुल अस्बाब में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, वो इनकार करेंगे। हज़रत महदी की इक़्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर दोनों की इक़्तिदा में जिहाद होगा। तो मुजाहिदीन के इमाम होंगे हज़रत महदी। इतनी बात हमें मालूम होती है। चंद बातें और हैं रिवायात में जो मिलती हैं। ये हमें डेट नहीं बताई गई है, सन नहीं बताया गया, साल नहीं बताया गया। इस बारे में सदियों से लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ सन में आएंगे, फ़लाँ सन में आएंगे। बड़े बड़े लोगों ने पेशगोइयाँ की है जो 100% गलत साबित हुई हैं। तो अब भी लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि 2025 में आएंगे, कोई कह रहा है 2030 में आएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुबहम रखा है, सहाबा ने मुबहम रखा। ना सहाबा ने नबी से तारीख़ पूछी, ना महीना पूछा, और ना नबी ने बताया। और ऐसी चीज़ों में इस्लाम उसको मुजमल ही रखता है, क्योंकि वो महीना आता और उस महीने में कोई भी उठ के मेहदी का दावा कर देता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना। इसलिए हमें इस पर मुबहम ईमान ज़रूरी है, मुजमल ईमान ज़रूरी है। मुबहम तो नहीं कहेंगे, मुजमल का मतलब तफसील हमें मालूम नहीं है, बस हमें पता है कि एक वक्त आने वाला है क़ुर्ब क़यामत में कि हदीस में आता है खुरासान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह उसको फ़तह अता फरमाएंगे। हदीस में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 मुजाहिदीन उसमें जो लड़ने वाले होंगे वो शहीद हो जाएंगे, जो उस वक्त के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे। और 1/3 मुजाहिदीन वो होंगे जो लड़ाई की शिद्दत और सख्ती की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह दुनिया पे गलबा अता करेगा, कुफ्र पे गलबा अता करेगा। तो ये उस वक्त फिर हज़रत महदी की क़यादत में जिहाद होगा और पूरी दुनिया में अमन क़ायम हो जाएगा। हज़रत ईसा इब्न मरियम भी उसी वक्त नाजिल होंगे, दज्जाल को क़त्ल करेंगे। और एक और दफ़ा, यानी एक दफ़ा तो इस्लाम दुनिया में गालिब आ चुका है, तो एक और दफ़ा इस्लाम हज़रत महदी हज़रत ईसा इब्न मरियम के ज़रिए पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा और हर तरफ खैर ही खैर होगी। जिज़िये का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला अपनी बरकतों को खोल देगा, आसमान की बरकतें, खूब बारिशें बरसेंगी। एक रिवायत में आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, इतने बड़े बड़े अनार पैदा होंगे कि उसके छिलके को लोग साइबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक एक अंगूर का दाना कई लोग निचोड़ के पिएंगे। यानी बरकतें अल्लाह की तरफ से ऐसी खुल जाएंगी, तो पूरी दुनिया में अमन होगा। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या थी? कुरान में आता है लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि आप दीन को पूरी दुनिया में गालिब कर दें। तो एक दफ़ा तो ये बनु उमैया के दौर में और बनु अब्बास, अली कह रहा था सैयद अनन्ना से ज़मानुन युर्तफ़उ फ़ीहिल फ़ाहिशा वला तुस्ला। एक ज़माना आने वाला है, इस उम्मत में एक ज़माना आने वाला है कि फ़हशा व मुनकर आम हो जाएगा, वला तुस्ला, और नई नई बदकारियाँ ईजाद होंगी। कब देख रहा था मेरा अली तुम्हारे मुआशरे को, है ना, वाह जो तफ़क़ो बिल मकाइल
वल-मवाज़ीन, ताजिर अपनी तिजारत में सियानतदार नहीं होगा। वह युस्तख़फ़्फ़ु लिहुदूदिस सलात, उस जमाने में नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा। ठीक, वह युस्तहल्लुल ख़म्र बिन नबीज़ व रिश्वत बिल हदिया वल अमानत बिल खियाना, लोग उसके रात पिएंगे ये कह करके जायज है, लोग रिश्वतें लेंगे ये कह करके हदिया है, इसमें हर्ज क्या है, लोग खियानत करेंगे ये कहकर कह रहे ये तो ऐन अमानतदारी है। वह जो हज फीह लिगैरिल्लाह, और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे। अल अगनियाओ लिन्नुज़हत, सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए, बल औसात व लित्तिजारा, मुतवस्सित लोग जाएंगे तिजारत के लिए, वल फुक़राओ लिलमसना, और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। देख रहे हो मिजाज कूफे के मिंबर से मेरे अली ने 1000 साल पहले कहा, आज हो रहा है या नहीं? और आवाज दी मेरे अली ने, एज़ा ज़य्यअत उम्मतो मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलावात, सुनो मेरे बेटे बेटी का ज़हूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। वत्तबअ शहवात, लोग अल्लाह की इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। और सुनोगे शरेबुल कहवात, नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में। और सुनोगे वस्तशअरू शतमल आबाए वल उम्महात, और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। फहीना दिन, अली बोल रहा है, बस तकरीर तमाम हो गई। फहीना दिन उसिरतिस समावात, ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। वयकूनुल मतरु गैज़न वल वलदु गैज़ा, उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। फइज़ा काना ज़ालिका ज़मान, जब ऐसा जमाना आ जाए, वयकूनु सनतो कशहर वशहरो कल उसबू वल उसबू कल यौम। देखो अली के अलावा खुदा के सब कोई नहीं कह सकता था। जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, तो उस जमाने में एक साल 1 महीने के बराबर छोटा हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या कसरत अशगाल में तुम्हारे वक्तों पर वो पाबंदियां नहीं लगा दी? क्या एहसास नहीं है कि साल कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी गुजर गया? भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अली का पैगाम है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फरमाने लगे फइज़ा काना ज़ालिका ज़मान उज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़े इख्तिलाफ होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। कि सुन्नी अहले सुन्नत के यहाँ इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान में ज़ुर्रियत रसूल में से पैदा होंगे। अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन शिया मोतक़िद हैं कि वो पैदा हो चुके हैं, पर्दा गैबत में है, ज़हूर करेंगे। ये फर्क है, वरना महदवियत एक मुश्तरक और मुसल्लम एतकाद है तमाम आलम इस्लाम का, सवाए इस ग्रोह नजदी ग्रोह के कि जो बौखलाहट में शिकार हैं। और यकीन से अब कह सकते हैं कि पहले जो राहरवान राह इमाम थे और मुंतज़रीन ज़हूर इमाम, पहले वो ये एतकाद रखते थे कि ज़हूर करीब है, लेकिन अब लगता ऐसे है कि दुश्मन को भी आसार ज़हूर के करीब नजर आना शुरू हो गए हैं। 39 ममालिक इकट्ठे कर रहे हैं ज़हूर रोकने के लिए, किराए के फौजियों से ज़हूर रोकेगा ये, और बाकी जो हरबे इस्तेमाल कर रहा है इन फैंटम तैयारों से, और इनसे ज़हूर रोकेगा। ज़हूर तो वो हस्ती ने करना है, उस शख्सियत ने करना है जो अल्लाह की तरफ से मंसूब है, जिसकी पुश्त पर अल्लाह की जात होगी, और उसने आकर तमाम जालिमीन को डबोना है, तमाम जालिमीन को गर्क करना है, सफ़ाए हस्ती से महव करना है। इमाम खुमैनी उस हस्ती के पैरोकारों में से एक शागिर्द थे जिन्होंने कयाम किया, और तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और खुमैनी को 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं कर सके तुम। तो जब खुमैनी का कोई बाल भीगा नहीं कर सके तुम, तो आयो महदी हजरत महदी का मुकाबला करने के लिए तुम ये हिज़यान बक रहे हो अपनी जबान से।
کہ ہم یہ مارکا لڑیں گے۔ ظہور امام مہدی مسئلہ ایران نہیں ہے، ظہور امام مہدی مسئلہ اسلام ہے، اور جو اسلام کے مقابلے میں آئے وہ جنگ کر رہا ہے خدا کے خلاف۔ یہاں پہ پاکستانیوں کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب انہوں نے اپنی نیتیں ظاہر کر دی ہیں تو اب ملت پاکستان، شیعہ پاکستان، سنی پاکستان کا یہ سوچ لے کہ یہ کس فتنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کدھر پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کا زیادہ بھروسہ پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستانیوں سے انہیں زیادہ گویا امید لگ گئی ہے جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے، دکھائی ہے، تو اس سے زیادہ پر امید ہو گئے ہیں کہ پاکستانی ظہور امام مہدی پاکستانی روک سکتے ہیں اگر ان کو کرائے پہ ہم لے لیں۔ نہ عزیز من پاکستانی انشاءاللہ امام مہدی کے ہراول دستوں میں سے ہوں گے، نہ کہ دشمن امام مہدی اور آل سعود کے ہراول دستوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ مسلمان لوگ ہیں اور کسی فتنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ فتنے کا حصہ عوام پاکستان کے جو بکے ہوئے کرائے کے ہیں، خوب ظاہر ہے وہ ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے چونکہ ان کے ضمیر مر چکے ہیں، لیکن پاکستان کے مسلمان باغیرت مسلمان ہیں، غیور مسلمان ہیں، جانتے ہیں حقیقت کو اور اس فتنے کا شکار ہرگز نہیں ہوں گے جو کھل کر انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی ثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانی ہے۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی فرامین، جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا کے، جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے اعمال کر لو تو اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، بالتحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر، تورات کے علاوہ۔ یعنی 2 کتابوں کے نام تو اللہ نے لے دیے، اور یہ قرآن کی آیت ہے تو 3 کتابیں ہو گئی۔ اہم ترین دستاویزات 3 کاپیاں بنائی جائیں تاکہ دستاویز سند محکم ہو جائے۔ اللہ نے سب سے محکم سند بنائی ہی امام زمانہ کی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میرے عزیز سنی شیعہ بھائیوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات، زبور اور یہ قرآن ہم نے 3 جگہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض، یہ ساری زمین، یرثھا، وارث رکھتی ہے جن کو اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون، اللہ کے خاص بندے اس پوری زمین کے وارث۔ مجھ سے ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے۔ میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، دنیا جہان کے سفر 35-40 ممالک دیکھ لیے ہیں، مگر ہر سفر میں کوئی نہ کوئی میرا عزیز برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں کہتا ہوں میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ تو ایک ایسے ہی سفر میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو ذرا مسلمان بنائیے۔ تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک مثال انہوں نے دی کہ آپ کے یہاں اسٹیکر لگائے جاتے ہیں، تغرے بنائے جاتے ہیں، علی وارث کے تغرے بنائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائی۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی۔ جب وہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا کہ اب میں ان سے کہوں گا ذرا مجھے بتائیے، آپ ایک علی وارث کو برداشت نہیں کر رہے تھے، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔
अल्लाह ने जमीन का वारिस किसे बनाना है। ये जमीन में इमाम ज़माने का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं लफ्जों को सजा के कहने की कोशिश करता हूं, हम इमाम ज़माना का इंतजार नहीं, अल्लाह के वादे का इंतजार कर रहे हैं। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का मंसूबा है। ये 12 इमामों की हदीस तमाम आलम इस्लाम के नजदीक मुत्तफिक। सरकार ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 खलीफा, जिनमें पहला अली, तवज्जो कर रहे हैं आप, दूसरा मेरा हसन, तीसरा मेरा हुसैन और 9 मेरे हुसैन के बेटे। तिस्अतो मिन वुल्दिल हुसैन, 9 मेरे हुसैन के बेटे मेरे 12 खलीफा होंगे। कुल्लुहुम मिन कुरैश, ये सब के सब कुरैश से। और हत्ता मेरे मौला नबी ने तो नाम बता दिया और फरमाया जो आखिरी होगा उसका नाम मेरा नाम है, उसका हुलिया मेरा हुलिया है, उसके शमाइल मेरे शमाइल हैं, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत है। वो जब आएगा तो मेरी ही उम्र में ऐलान इमामत करेगा। तवज्जो कर लिया आपने। नबी मुकर्रम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया ना। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। मैं कुछ चेहरों पे ताज्जुब देख रहा हूँ जी। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। एक साहब कहने लगे यही तो बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आती। आप कह रहे हैं 255 हिजरी में विलादत हो चुकी, अब 1446 हिजरी चल रहा है, और आप कह रहे हैं जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। तो आपकी तो बात में तजाद है। फिर तो उनकी बात सही है जो ये कहते हैं कि विलादत होनी है। अभी विलादत हुई नहीं है, हजरत आए नहीं है अभी दुनिया में, तो बात तो उनकी सही है। मैंने कहा नहीं, बात हमारी सही है। हजरत की इस वक्त 1150 साल उम्र है, मगर अल्लाह ने 40 साल पे रोकी हुई है। कहने लगे लो एक और नई बात। मैंने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 70 साल का हूं। मैंने कहा मुझे बताइए 70 साल पहले जब आप माँ के शिकम से दुनिया में आए तो सर के बाल, भवों के बाल, पलकों के बाल लेकर आए या नहीं? सर के बाल भी पैदाइशी हैं, भवों के और पलकों के बाल भी पैदाइशी हैं। आप ये लेकर आए दुनिया में? कहने लगे लेकर आए। मैंने कहा अगर आपने आज तक सर के बाल ना काटे होते तो ये एड़ियों तक आ गए होते, इतने लंबे हो गए होते कि आपके कद के बराबर हो गए होते। अगर आज तक आपने सर के बाल ना काटे होते तो ये आपकी एड़ियों तक आ गए होते। आज तक आपने पलकें और भवें काटी? कहना नहीं काटी। मैंने कहा इसकी उम्र अल्लाह बढ़ा रहा है, इनकी उम्र अल्लाह रोक रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात इमाम ज़माना के नाम अल्लाह। शाह साहब यकीन जानिए, मैं जब ये इमाम बारगाह बन रहा था उस वक्त मैं अख्तर भाई की दावत पे जब यहाँ आया था तो इसकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ था। आज इसमें मजलिस पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे इत्मीनान और सुकून नसीब हो रहा है, और मुझे लग रहा है कुछ फिनिशिंग के काम बाकी हैं, और इंशाअल्लाह मौला का काम है, मौला का घर है। मौला ही किसी के दिल में और अहले खैर के दिल में डालेगा कि वो इसको बेहतरीन शान से, हमारे घरों से ज़्यादा अच्छा घर मौला का घर हो, शान से हो। ये बच्चा पूछता है जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? झामरा शरीफ में आएंगे तो हजरत कहाँ ठहरेंगे? तो मैं फौरन जवाब देता हूँ ये इमाम की तो बारगाह है, वो अपने घर में ठहरेंगे। ये हम इमाम हुसैन के फर्जंद के लिए बना रहे हैं, और फिर पुरसा उनको देंगे उनके जद का इसी जगह बैठ के। तो ये जितने भी इमाम बारगाहें पूरी दुनिया में, ये सब इमाम के अपने घर हैं। तो इन इमाम के घरों को हमारे घरों से ज्यादा शानदार होना चाहिए। हमारे घर का कारपेट अगर 6 महीने में बदलता है, हमारे घर का फर्नीचर अगर साल में बदलता है, तो इमाम के बारगाह और इमाम के घर का जो काम है वो हमें बार बार बेहतर से बेहतर करना है। और यकीन जानिए ये घराना किसी का रखता नहीं है। हाँ, ये देने वाला घराना है, ये हमें आजमाता है। आप अपने बच्चे के लिए टॉफी ले जाते हैं, जब वो टॉफी का रैपर खोल के खाने लगे तो आप उससे कहें कि हमें दे दो, अव्वल तो देगा नहीं, और अगर दे दे तो माँ बाप की तरबियत का असर होगा कि सखी बच्चा दुनिया में लाए। ये जब बच्चा आपको दे देता है ना टॉफी, तो आप क्या खा लेते हैं उसकी टॉफी? आप वापस देकर कहते हैं बेटे अब मैं तुम्हारे लिए थैली लाऊंगा, अभी तो मैंने एक दी थी, अब मैं पूरी थैली तुम्हें दूंगा। यही तरीका इस घराने का है, हमें देकर हमसे मांगते हैं, और अगर हमने लौटा दिया तो फिर ये थैली भर के देते हैं। इनके यहाँ देने की कमी नहीं है। तो ये घराना ही कुछ और घराना है। आपकी तवज्जुहात थोड़ी सी, मेरी उर्दू इतनी मुश्किल तो है नहीं,
اور میں اگر کوشش بھی کروں گا نا پنجابی میں بات کرنے کی تو بگاڑوں گا کام، تو میں بگاڑنا نہیں چاہ رہا، آپ تعاون فرمائیں، تھوڑا گردن ہلاتے ہیں میرے ساتھ۔ جیسے شاعری میں آمد ہوتی ہے اور آورد ہوتی ہے، شاعر کبھی کبھی قلم اٹھائے بغیر پورا پورا کلام کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک مصرے میں ایک ہفتہ لگا دیتا ہے، وہ ایک مصرع ہی نہیں ہو کے دے رہا، یہ پھر کاٹا، پھر سیدھا کیا، پھر لکھا، پھر کاٹا، مصرع نہیں ہو رہا، تو وہ جو بغیر قلم اٹھائے ہوئے پورا کلام شاعر کہہ لیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں آمد۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پنجتن کے دروازے پر مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، ایک مانگ رہا تھا، روٹیاں پانچوں نے دی۔ میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی روٹیوں سے آپ بھی افطار کر لیتے تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جاتا، آپ کے ہاں بھی افطار ہو جاتا، تو عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ ہمارے دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ یہ اس گھر کی سخاوت کی کیفیت ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں، آپ اور میں تو ہم تو ان کا نام لیتے ہیں نا، ہم ان کی محبت میں خوش ہوتے ہیں نا، ہم ان کا تذکرہ سن کے خوش ہوتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے جب علی کا نام آتا ہے۔ ہم تو یہ اس قبیلے کے ہیں، یہ تو انہیں بھی دے دیتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ کے اندر میرے مولا علی کے ہاتھ سے ایک شخص کی تلوار ٹوٹی، مولا نے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتہ جب ہو گیا تو علی نے بھی اپنی تلوار رکھ لی۔ علی کسی نہتے پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مولا نے تلوار رکھ دی، مولا جانے لگے، چھوڑ کے بخش کے جانے لگے، تو آواز آئی اس کی، یا علی حبلی سیفک، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ میرے مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پلٹے، اپنی تلوار نکال کے اسے دے دی، فضا میں تلوار پھینکی، اس نے تلوار کو جھپٹا، تلوار مولا علی ہی کی تان کر مولا کے قریب آنے لگا، بالکل علی کے قریب آ کر ایک پریشانی بڑھی کہ علی کا چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ مولا پر مولا ہی کی تلوار تان کر کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، مانگنے والے علی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث
بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور
اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے، جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی۔ ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔